قرآن پاک کی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، محمد رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پوری قرآن میں کہیں بھی ایک جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، تو کہیں دور لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ محبت سے بولو۔ اب آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور کس بارے میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، کہ دونوں کو ملا دیا جائے تو بن جاتا ہے کلمہ طیبہ۔ محبت سے بولو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
سبحان اللہ. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کوئی سوچے تھے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر اس کے ایمان میں شک کرنا پڑے گا. جو کہے گا تھے نہیں ہیں. قرآن قیامت تک کے لیے گواہی دے رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. کل ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تذکرہ مختصر سنا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اپنی یکتائی کی گواہی دلوا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر وہاں سے یہ نور کیسے منتقل ہو کر عرب کی سرزمین پر آیا. آج ہمیں اپنے نبی کی مختصر حیات طیبہ کا تذکرہ سنا ہے، ورنہ نبی کی سیرت پر، حضور کی لائف آف ہسٹری، اگر کتابیں آپ لائبریری میں جا کر دیکھیں، کائنات میں کسی کی اتنی تعریف کی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی جتنی اللہ کے محبوب کی تعریف کی کتابیں لکھی گئی. لائبریریاں بھری پڑی ہیں اور اتنی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی نبی کی لائف کو پڑھ نہیں سکتا مکمل طور پر. مختصر ذکر ہوتا ہے تو ہم جو ہے کھو جاتے ہیں. اگر پوری زندگی پڑھ لیں گے تو مصطفیٰ ہی کے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم سے منتقل ہو کر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تک جب آیا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. سیدنا اسحاق علیہ السلام جناب سارہ کے وطن سے تھے، ان کی والدہ سارہ ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام سیدہ ہاجرہ ہے. جناب ابراہیم نے اپنے دونوں بچوں کو پراپرٹی بانٹی دی. نبی کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، مگر گنا کے اللہ کے نبی پیغمبر ابراہیم نے تقسیم کر دی. شام، فلسطین اور مصر کا علاقہ پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے حصے میں آیا. بیت المقدس شریف قبلہ اول ہمارا پہلا کعبہ، وہاں کی طرف رخ کر کے جناب اسحاق علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور اسحاق علیہ السلام کی امت اور ان کی جو ہے ذریعے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی اولادیں آئی اس میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب جو ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مکے کی سرزمین عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور انہیں کعبہ ملا تو وہی کعبہ جہاں ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آیا، اور بیت المقدس والا کعبہ یہ جناب اسحاق علیہ السلام کے حصے میں آیا. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب اسماعیل سے لے کر میرے نبی تک کوئی نبی نہیں آیا. اللہ. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخر میں ایک نبی آئے جو بنو ہاشم قبیلے کے اندر شہر مکہ میں بنو ہاشم قبیلہ خاندان ہاشم بنو ہاشم کے اندر عبد المطلب کو اللہ نے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. اور پھر محمد عربی کا نور جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے حصے میں آئے.
اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبدالمطلب پہ بنا پیار کرتے تھے۔ جب تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ نہ رہا، جناب عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو ہر فرد جناب عبداللہ کو تکتا تھا، کیا حسین چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیڑ بھی آپ کو جو ہے سجدہ کرتے نظر آتے تھے، پتھروں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ میں نے کہا یہ عبداللہ کو سلام ہے، کہا عبداللہ کو سلام نہیں، ان کی پیشانی پر جو نور محمدی چمک رہا ہے یہ اسے سلام کیا جا رہا ہے۔ گویا نور محمدی باپ کو بھی عزت عطا کر رہا ہے، دادا کو بھی عزت عطا کر رہا ہے، شہر مکہ کو بھی عزت عطا کر رہا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اپنی ماں کے حوالے کیا گیا۔ عرب کی سب سے عظیم عورت، میں تو کہتا ہوں کائنات میں مجھ جیسی کوئی عورت ہی نہیں، جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنہ، سیدہ آمنہ آخری نبی کی ماں بن رہی ہے۔ اس ماں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، جس ماں کو اللہ نے اپنے محبوب کا نور عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربیع الاول شریف میں میلاد مصطفیٰ میں سنتے ہیں کہ وہ نور محمدی پیر کے دن صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں آمنہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا، اور پھر اسے دائیاں لے گئی، پال پوس کر جو ہے 4-5 سال کے بعد ماں کے حوالے کیا گیا، اور پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سال 1.5 سال ہی ماں کے ساتھ رہے، اور مقام ابوا میں مکہ اور مدینے کے بیچ ایک مقام ہے، مقام ابوا۔ ننیحال سے واپس آ رہے تھے اپنے دادا کے ننیحال سے، اور دادا کا ننیحال بھی مدینہ ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ماں کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو سپرد خاک فرمایا، اور اپنی ماں کو جو ہے کفن دفن کر کے جو ہے اپنی کنیز ام ایمن کے ساتھ جو ہے اپنے دادا کے گھر دوبارہ مکہ شریف واپس آئے۔ اب جو ہے سرور کائنات کی پرورش جو ہے آپ کے دادا فرما رہے ہیں، دادا کا جب انتقال ہوا تو آپ کی پرورش جو ہے آپ کے چاچا ابو طالب فرما رہے ہیں۔ تقریباً 49 سال کی جب عمر شریف ہوئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چاچا باحیات رہے۔ اور ابو طالب کون ہے؟ جی علی کے بابا ہے، علی کے ابا ہے۔ اس میں بڑا لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ جب حضور نے اپنے چاچا کو کافر نہیں کہا، کسی کتاب سے ثابت نہیں کہ نبی نے کہیں کہا ہو کہ میرے چاچا کفر پہ مرے۔ جو ابو طالب حضور کو بچپن سے پال پوس کر بڑا کرے، اپنے ساتھ کھانا کھلائے، اپنے ساتھ بستر پہ سلائے، خانے کعبہ میں جائیں تو بیٹے محمد عربی کے لیے جو ہے الگ سے مسجد بچھائے، اپنے ساتھ انہیں بازار اور شام کے جو ہے سفر میں لے کے جائیں۔ ان سے جدا ہونا پسند ہی نہیں تھا ابو طالب کو، ہر جگہ حمایت فرما رہے تھے ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری زندگی آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرمائی۔ حتیٰ کہ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی 12 سال کے ہوئے پہلی مرتبہ چاچا کے ساتھ آپ نے سفر کیا، ایک جنگ میں بھی شریک ہوئے، جنگ فجار میں 12 سال کے ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شریف النفس تھے کہ اللہ اکبر، کافر بھی حضور کو کہتے تھے یہ امین آ رہے ہیں، یہ صادق آ رہے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اپنے کسی کی تعریف کرے یہ بڑی بات نہیں، غیر کسی کی تعریف کرے، اللہ اکبر، غیر کسی کی تعریف کرے، سمجھ جا وہ حق پر ہے، وہ سچا انسان ہے۔ مکے کے لوگ مصطفیٰ کی تعریف کرتے پھرتے نہیں تھے کہ واقعی عبداللہ کا بیٹا بہت شریف ہے۔ ابو طالب کی سرپرستی میں آپ کی پرورش ہوئی۔ 25 سال کے جب حضور ہو گئے، سیدہ خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ سارا مکے کے دولت مند، شہرت یافتہ، اچھے اچھے خاندان سے سیدہ خدیجہ کے رشتے آ رہے تھے، مگر سیدہ نے کہا نہیں، 2 شوہروں سے جو ہے آپ، 2 شوہر کا انتقال ہوا تھا اور آپ جو ہے 2 شوہروں کے بعد جو ہے نہیں چاہتی کہ اب میں کسی اور سے نکاح کروں، کیونکہ باپ کی دولت الگ تھی ان کے پاس، 2 شوہروں کی دولت الگ تھی آپ کے پاس۔ دولت میں اتنے انبار لگے تھے جناب سیدہ کے پاس کہ اللہ اکبر، دولت کی کوئی لالچ ہی نہیں تھی۔ آپ کے کارخانے میں عرب کے جو ہے لوگ سینکڑوں مزدور کام کرتے تھے اور آپ کے کارخانے سے جو ہے مال جو ہے شام اور بصرہ کے بازاروں میں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنوں کی زندگیاں بنتی تھی، سیدہ کو کوئی ضرورت نہ تھی، مگر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر پہلی مرتبہ مارکیٹ میں پہنچے، بس ابھی مال کھول کر رکھا ہی تھا کہ سب کا سب بک گیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ برکت سب کو نہیں ملتی، عظمت سب کو نہیں ملتی کہ دکان کھولتے ہی سامان بک جائے۔ محبت سے بولو، یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ سارا سامان بک گیا۔ میسرہ نام کا غلام سیدہ کا آپ کے ساتھ رہا، جب وہ واپس پلٹا سیدہ نے کہا تم نے ان کے ساتھ، تم کو میں نے ان کے ساتھ دیا تھا، بتاؤ محمد عربی میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے وہ دیکھا ہے جو کسی میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کہا کیا دیکھا بتاؤ تو صحیح۔ سیدہ کہہ رہی ہے حضور کے بارے میں، کہا یہ آپ کا سامان۔ حضور جب واپس لوٹ کر آئے، سامان اور حساب و کتاب غلام کے حوالے کیا، کہا میں گھر جا رہا ہوں، میرا جو منافع ہو وہ وہیں پہنچا دینا۔ محبت سے بولو، بیٹھے نہیں رہے کہ حساب کتاب کرو جلدی کرو، نہیں، انہیں کیا لالچ تھی جو مکے کے پہاڑ کو ہاتھ لگا دے تو سونے کا بن جائے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ وہ تو دنیا کو صرف ایک بزنس کا طریقہ دے رہے تھے کہ بزنس کرو اے دیوانو، بزنس کرنا سیکھ لو، نوکری مت کرو۔ محمد کا غلام نوکر نہیں ہوتا، محمد عربی کا غلام نوکری نہ کرے، نوکر نہ ہو، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے بس وہ زندگی بھر مصطفیٰ ہی کی نوکری کرے۔ آج ہم نوکر بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو نوکر بنانے کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ نوکری کے لیے مت پڑھو، بزنس مین بنو، تجارت کرو، ہنر سیکھو، ہنر اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھاؤ پارٹ ٹائم، تاکہ وہ آپ کے بچے کسی کے محتاج نہ رہے۔ جاب چھوٹ بھی جائے تو کیا ہوا، 2 غیر جوڑ دے اور 500 روپیہ دے رہے۔ محبت سے بولو جی، اسی کو کہتے ہیں ہنر۔ بھوکا نہیں رہے گا مسلمان اگر ہنر سیکھ لے گا، مگر آج کے بچے اتنے کاہل سست ہیں کہ اس کی کوئی ان سے 2 پنے ہوم ورک نہیں ہوتا، وہ پارٹ ٹائم ہنر کا سیکھے۔ سرکار سیدنا
عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ راستے میں جب آ رہے تھے جا رہے تھے پتھروں نے انہیں سلام کیا ہے، پیڑ جھک جاتے تھے، اور سنو تو صحیح مالکہ یہ جب آ رہے تھے اور جا رہے تھے تو دھوپ جب آسمان پر سورج جو ہے تپش ڈال رہا تھا، سب سے دھوپ پڑ رہی تھی، محمد میں بادل سایہ کیے ہوئے تھا، جہاں جہاں جا رہے تھے بادل ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ غلام کو بھی سایہ مل سکتا ہے اسی محبوب کا، بشرط کہ اپنے محبوب کی محبت میں جینے کا انداز سیکھے۔ اے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ ساری عظمت محمد عربی کی سنی، دل باغ باغ ہو گیا، کہا کہ سب مجھے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں اور میں انہیں نکاح کا آفر دیتی ہوں۔ محبت سے بولو۔ 40 سال کی بیوہ، 40 سال کی تھی سیدہ، 2-3 بچوں کی ماں تھی پہلے ہی، مگر اس کے باوجود بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ 18-20 سال کی جو ہے ایک کنیز ہے، اللہ کی بندی ہے، حسن اتنا عظیم تھا۔ ارے وہ ماں کو کتنا حسن ملا ہوگا جس ماں نے فاطمہ جیسی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں فاطمہ کا مقابلہ حوریں بھی نہیں کر سکتی، جس نے حور جیسی بیٹی کو جنم دیا ہو اس ماں پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ۔ سیدہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے اپنے چاچا سے کہا نکاح کا پیغام آیا ہے سیدہ کی طرف سے، آپ کی کیا مرضی ہے چاچا؟ یا ڈائریکٹ نہیں کنیکشن جوڑ دیا، اور جو کنیکشن جوڑتے گھوم رہے ہیں آج کل موبائل میں کنیکشن بھی چل رہا ہے آج کل، رات کے 3 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے۔ یہ کیا گندگی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے۔ جو بے غیرت تم سے رات کی تنہائی میں چیٹنگ کر رہی ہے وہ تمہاری بیوی بننے کے لائق ہے، وہ تو نالائق ہے۔ وہ تمہاری بچوں کی ماں بننے کے لائق ہے، وہ تمہاری ماں کی بہو بننے کے لائق ہے۔ کل وہ کیسی بیٹی کو جنم دے گی کہ اس بیٹی سے تم عزت کی امید کر سکتے ہو جس کی ماں رات کے 3 بجے تک تم سے چیٹنگ کر رہی ہے۔ ماں باپ کی مرضی جہاں ہو وہیں سر خم کر دینا، جو سب کی مرضی سے نکاح ہوتا ہے وہ نسلوں تک پہنچتا ہے۔ محبت سے بولو۔ اور جو اپنی مرضی سے ہوتا ہے وہ بس 6 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اگر چل بھی گیا تو اتنی کرکری ہوتی ہے کہ اس کی کوئی جو کر کے بیٹھے ہیں وہ ذرا میرے جملے پہ غور کریں، کرکری چالو ہے کہ نہیں۔ اس لیے ماں باپ کے ہر بات پہ عمل کرو انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے چاچا سے اجازت دی، چاچا نے کہا اس سے بہتر رشتہ کیا ہوگا؟ محبت سے بولو۔ صدیق جس کو پیغام بھیجے، عمر جس کو پیغام بھیجے، بڑے بڑے صحابہ جس جو ہے خدیجہ کو پیغام بھیجے، سیدہ نے سب کے پیغام کو انکار فرما دیا، اور اگر پیغام بھیجا ہے تو خود محمد عربی کی بارگاہ میں بھیجا، اور نکاح ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ سے ہی 6 اولادیں عطا فرمائی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک بیٹے حضرت ابراہیم آپ کی کنیز ماریا سے پیدا ہوئے. باقی 6 اولادیں، 2 بیٹے 4 بیٹیاں. سیدہ خدیجہ کے بطن اطہر سے اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور اتنی ملنسار، اتنی محبت کرنے والی بیوی تھی آپ کہ اگر میں لائیو سیدہ کی کھول کر بیٹھ جاؤں تو 10 محفلیں ختم ہو جائیں. سیدہ کی زندگی اتنی عظیم ہے. اور ایسے کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے 25 سال کا جوان جسے کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہو، حسن ایسا ہو کہ یوسف بھی فدا ہو. محبت سے بولے وہ حسن ہے کہ خدائی نثار ہوتی ہے. سبحان اللہ. نہیں بولو گے؟ نہیں بولو گے؟ اور بولو. وہ حسن ہے کہ خدائی نثار ہوتی ہے اور جمال ایسا کہ یوسف کا بھی جمال نہیں. میرے نبی سا کوئی صاحب جمال نہیں. یہ وہ نبی ہے کہ جن کی کوئی مثال نہیں. تم کس حسن کے پیچھے پڑے ہو مسلمانوں؟ ارے اس کا حسن جو ہے 4 جملات میں ختم ہو جاتا ہے. محبت کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے پیار کرو. وہ حسن جو ہے ایسا حسن ہے کہ مردوں کو بھی سکون عطا فرماتا ہے، عورتوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. جہاں جائے گزر جائے زندگیاں بن جاتی ہیں اور جس پر نظر پڑ جائے دلوں کو اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریباً 25 سال حضور کے ساتھ سیدہ کی زندگی گزری. اور جب تک سیدہ خدیجہ نکاح میں رہی حضور نے کسی سے بھی نکاح نہیں کیا دوسرا. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک اور طاہر شریک زندگی مکہ معظمہ میں ہجرت سے ابھی مدینے کا سفر ہونے ہی والا تھا، اس سے 1 سے 1.5 سال پہلے آپ کا انتقال ہے. 5 دن پہلے چاچا کا انتقال ہوا. 5 دن پہلے چاچا کا انتقال ہوا، ابو طالب کا، جو ہر جگہ آپ کا ساتھ دیتے تھے. اور بس 5 دن یا 3 دن کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال. دو اسی غم میں میرے مصطفیٰ نڈھال ہو گئے. ابھی غم میں مبتلا ہی تھے کہ یہ غم بھلایا نہیں جا رہا تھا. کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ بھلائے نہیں جاتے. آپ کہیں بھی ذہن بانٹنے کی کوشش کریں مگر کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی پہ لکھ دیے جاتے ہیں. سیدہ کا یہ غم، چاچا کا غم، طائف کے لوگوں کے پتھر، مکے کے لوگوں کا ظلم، شعیب ابو طالب میں بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک پہاڑوں میں آپ کو رکھا گیا. کلمہ پڑھنے والوں کو 3 سال تک وہاں جو ہے بے رحمی سے رکھا گیا. کوڑا کچرا رحمت عالم کے اوپر ڈالا گیا. بچوں نے پتھر سے مارا حضور کو. کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے ساحر کہا، جادوگر کہا، کسی نے پاگل کہہ کر حضور کو جو ہے ذلیل کیا. میرے آقا نے مگر کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی. وہ رحمت عالم ہے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے. کسی عالم میں رہ جاتے
وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، کسی عالم میں رہ جاتے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، سبحان اللہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غم میں ڈوبے تھے کہ یہ غم ہلکا کیسے کرے۔ جب محبوب کو خدا نے غم میں دیکھا تو رب نے فرمایا جبریل دیکھو تو صحیح میرا حبیب کہاں آرام کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ محبوب خدا کہاں آرام کر رہے ہیں، غم میں ڈوبا ہوا ہے میرا حبیب، بہت غم سینے میں لیے ہوئے ہیں، کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے، آؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ جبریل دیکھو کہاں ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو جبریل نے کہا یا رسول مولا تیرا حبیب جو ہے اس وقت اپنی جو ہے چاچا کی بیٹی سیدہ جو ہے ام ہانی کے گھر پہ آرام کر رہے ہیں، کہا جاؤ جگا کے محبوب کو لے کر آؤ، ہم انہیں معراج کرائیں گے۔ غم بلانے کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی سبحان اللہ اور پھر اتنا عظیم سفر کرایا گیا، کتنا عظیم سفر، ایسا عظیم سفر کرایا گیا، اللہ پلک جھپکی زنجیر ہلتی رہی اور کنڈی بھی ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صبح میں آ کے جب حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آج رات معراج عطا فرمائی، ہزاروں برس کا سفر ایک رات میں چل رہا ہے، تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، آج کا مسلمان بھی یقین نہیں کر رہا، لیکن ایمان والے فوراً مان جاتے ہیں، حضور نے کہا ہے تو حق ہے، محبت سے بولو اللہ حق ہے۔ یہ جو چیمی گوئیاں کرتے ہیں اپنے مائنڈ سے سوچتے ہیں، مائنڈ سے اسلام مت سوچو، اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑایا کرو، دماغ کے گھوڑے مارکیٹ اور جو ہے دکان اور مکان تک، دماغ کے گھوڑے سب جگہ نہیں دوڑائے جاتے، دل سے پوچھا کرو، دل سے جو ہے سارے مکے والے جو ہے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے تھے، ابو جہل کو تو موقع مل گیا، آج محمد عربی کی بڑی بے عزتی کا موقع ملا ہے، یہ کہتے ہیں ہزاروں برس کا سفر چند لمحوں میں ہو گیا، چلو ہم جا کر جو ہے ان کے یار صدیق سے جا کر کہیں گے، بہت صدیق نبی نبی کرتے ہیں، بہت صدیق یا محمد کہتے ہیں، بہت صدیق جو ان کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، آؤ صدیق ہی سے جا کر کہیں گے تمہارا یار کیسے بات کرتا ہے۔ اللہ ابو جہل بہت کمینہ تھا، اچھا ہماری بستی میں کوئی ابو جہل نہیں ہے، اور آج کا ابو جہل بھی ہے، انڈیا میں ہے ابو جہل ابھی ہے، ابو جہل ہر دور میں آتا ہے، کبھی نمرود کی شکل میں آتا ہے، کبھی فرعون کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی نام نہیں لیں گے، بہت پیارے پیارے نام ہیں، محفل کی رونق ختم ہو جائے گی، توجہ ہے آپ کی؟ الحمدللہ آیا ابو جہل بہت مست تھا، سوچا کہ آج تو کام ہو گیا، سب پورا مکہ آج جو ہے کلمہ جتنے لوگوں نے پڑھا وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ ابو جہل آیا صدیق اکبر کے پاس، ابھی تک یہ ابو بکر تھے، صدیق نہیں بنے تھے، سبحان اللہ محبت سے بولو، سبحان اللہ۔ اب آج صدیق بننے والے، سبحان اللہ آج صدیق بنیں گے، یہ لقب آج ملے گا۔ کہا ابو بکر تمہارے یار نے بہت بڑا چیلنج کیا، کہا کیا کیا میرے یار نے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ رات کے گھوڑے سے لمحے میں اللہ نے اسے معراج عطا فرمائی، ہزاروں برس کا سفر چند لمحوں میں کر کے چلایا، پاسبل ہے کیا صدیق؟ اے ابو بکر یہ پاسبل ہے؟ کہا کس نے کہا ہے اتنی بڑی بات؟ کہا آمنہ کے لال نے کہا ہے، کہا اگر میرے یار نے کہا ہے تو اس سے ہزار گنا جو ہے بڑی بات بھی میں ماننے کو تیار ہوں، میرا یار کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا یار کبھی جھوٹ بولتا نہیں۔ آپ یاد ہے ٹینشن مت لیں، پانی گر جائے، یہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، محبت سے بولو۔
بمبئی والوں کے تو رحمت ہی بدی ہوئی ہے، اللہ رحمت ہی بنائے رکھے۔ جب بھی جولائی آنا ہے توجہ ہے آپ الحمدللہ۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا میری یاد سب کہا ٹھنڈی آواز کی وہ دن بھی بہت آتی ہے، آپ سوئیں گے نہیں انشاءاللہ، محبت سے بولو جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ طرح طرح سے جو ہے مطالب اٹھائے گئے، زندگی پڑھے آپ پتہ چلے گا۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اب پورے مکے کے لوگوں نے سوچا کہ ان کا دین بڑھتا جا رہا ہے، تقریباً جو ہے 39 مرد اور 11 عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ دین محمدی رکنے والا نہیں۔ ہمارے جھوٹے جو ہے ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہہ کر ہمارے ہی بچوں کو منگلا رہا ہے محمد، ایسا کرو انہیں کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ محمد علی ختم ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، ان کا دین رک جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، حضور کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک ابو جہل نے مکے کے سامنے خانہ کعبہ کے سامنے حضور کو بہت جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی۔ شام میں آپ کے چاچا حضرت حمزہ تشریف لائے گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حمزہ آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بہت پریشان کیا ہے، ستایا ہے۔ ابھی تک حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب سرکار حمزہ نے سنا کہ میرے بھتیجے کو ستایا گیا تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہاں ہے ابو جہل؟ کہاں ہے ابو جہل؟ ابو جہل سامنے آئے۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور سر پھوڑنے کے بعد کہا سن، تو سوچ رہا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی ہے نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ سن، آج میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور جب حمزہ نے کلمہ پڑھا اللہ اکبر، پورے عرب کے قبیلے کانپ گئے کہ اب محمد عربی کو دین پھیلانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محلے کے بڑے اور پیسے والے اگر دین کی خدمت میں لگ جائے تو قسم خدا کی یہ دین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیتاؤں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، لیڈروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اپنے دین کے ساتھ رہو، یہ نیتا لیڈر تمہارا کچھ نہیں کریں گے، یہ تم سے لیں گے اور تم ہی کو دے دیں گے۔ مگر اللہ اکبر جو حضور کے دین کی خدمت کرے گا مصطفیٰ خدا سے لیں گے اور یہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حمزہ علیہ السلام نے اور ابھی حضرت حمزہ اسلام میں آئے ہیں، مگر حضور دارالارقم میں ارقم صحابی کے مقام پر ایک دعا مانگ رہے ہیں آج۔ کہتے ہیں مولا یا تو امر دے یا تو عمر دے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو عمر دے یا تو امر دے، اور تو جسے زیادہ لائک کرتا ہے میرے
مولا، اسی کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حضور کے دل میں کیا تھا؟ اے اللہ عمر دے دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضرت عمر نے پورے لائف کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ محبت سے بولو۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور پورا مکہ عمر کے نام سے کانپتا تھا۔ ابھی قبیلے کا یہ جوان اتنا عظیم تھا کہ جب دنیا دیکھتی بھی عمر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ان کا بڑا نواب تھا۔ حضور نے کہا مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ نے محبوب کی دعا قبول فرمائی۔ یہاں حمزہ نے کلمہ پڑھا، چند دنوں کے بعد حضرت عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف حمزہ کی تلوار ہے، ایک طرف فاروق اعظم کی تلوار ہے۔ حضور سے کہا فاروق اعظم نے اب چھپ چھپ کر نماز نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس گھر کے اندر نماز نہیں، اب عمر اسلام لے آیا ہے، اسلام میں عمر آ چکا ہے، اب آپ اور ہم سب جا کر خانے کعبہ کے سامنے نماز ادا فرمائیں گے۔ اے جوانوں ایسے ہمت دلاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو، تاکہ وہ کمزور بھی تمہاری بیکنگ پا کر جو ہے انہیں حمایت کر ملے، وہ آگے بڑھے اور ہر گلی سے مصطفیٰ کی محبت کی صدائیں آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناچنے والی آ جائے اگر گلی میں، ناچنے والی آ جائے نا، ناچنے والے، آج کل ناچنے والوں کو لوگ بلاتے ہیں، بیٹے کا برتھڈے ہے ناچنے والے کو بلاؤ۔ کچھ خاندان بڑے چھچوڑے ہوتے ہیں، ان کو ناچ گانے کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ باپ دادا بھی ناچتے ہیں، وہ بھی ناچتے ہیں۔ تو اللہ ایسے سے ہماری حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ بچوں کی برتھ ڈے ہو یا شادی کی تقریب ہو، ناچ گانے اور ہیروں کو بلا کر نچوانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ محبوب کی محفل سجاؤ، نعت مصطفیٰ کے گیت گاؤ، تاکہ تمہاری اولاد کی آگے کی زندگی میں بہاریں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فاروق اعظم اور حضرت حمزہ کے ساتھ آپ نے خانے کعبہ نکالا۔ اب تو کسی میں مجال بھی نہیں کہ حضور کو آپ اٹھا کے دیکھ لے۔ عمر کی تلوار ہمیشہ میان کے باہر رہتی ہے۔ اللہ پھر کوئی عمر پیدا فرما، سبحان اللہ۔ کوئی غلام عمر پیدا فرما، اور اللہ رب العزت کا یہ پیارا بندہ جب آیا تو اسلام کو اللہ نے عزت فرمائی۔ سب نے چھپ چھپ کر ہجرت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا محبوب اب مکے والے آپ کا احترام نہیں کر رہے، وہ آپ کی عزت بھول چکے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو ستا رہے ہیں، ہر طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ اب تمہارا رب تم سے کہتا ہے اب مدینہ چلے جاؤ۔ محبت سے بولو، اب مدینہ چلے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے یارو، اللہ کا حکم آ چکا ہے، مدینے کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ہجرت کرو۔ اور مدینے والے ابھی چند دن پہلے ہی حضور کو مدینہ آنے کا آفر دے کر گئے تھے، یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا مدینے سے آ کر مکے میں حضور کا، وہ 6 لوگوں نے آقا کو ایسی ہمت دلائی، یا رسول اللہ آپ مدینہ چلے آئے، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد گھر پہ تالا لگا کر، کھیت کھلیہان چھوڑ کر، دکان مکان چھوڑ کر، پراپرٹی چھوڑ کر، کوئی ماں کو چھوڑ کر، کوئی باپ کو چھوڑ کر، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے۔ سب مدینہ نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، سب سامان اٹھو پہ جو ہے لاد کر مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے مکہ
خالی ہوتا جا رہا ہے. انہیں ڈر لگنے لگا. کسی کا باپ کہہ رہا ہے میرا بیٹا چلا گیا, کسی کا بھائی کہہ رہا ہے میرا بھائی چلا گیا, کسی کی بیوی کہہ رہی ہے میرا شوہر چلا گیا. اب سمجھ میں آیا جب یہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے سب چھپ کر رات میں تنہائی میں سفر کرتے تھے. کسی کو معلوم نہ پڑے ہجرت کر رہے ہیں کیسے مدینے کی طرف. حضرت عمر نے علل اعلان تلوار لہرا کر خانے کعبہ کے سامنے اعلان فرمایا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, بچوں کو یتیم کرنا ہو, عمر کے راستے میں آ جائے. آج عمر بھی مکے سے مدینہ جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک کر کے سب چلے گئے. بچہ کون مکے میں؟ حضور علی اور ابو بکر صدیق اور چند سے قدسیہ. چل اللہ کے نبی نے کہا صدیق سفر کے لیے تیار رہنا, بس اللہ کا حکم آئے گا میں تمہارے مکان میں آؤں گا, ہم نکل چلیں گے. محبت سے بولو. جی علی سے کہا کیونکہ مکے والے مجھے بہت اعتبار کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں. اعتبار بہت بڑی چیز ہے. محبت سے بولو. کسی کا بھروسہ کبھی مت توڑنا. میرے پاس مکے کے بڑے بڑے کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں. اگر میں انہیں بتائے بغیر چلا گیا تو لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امانت لے کر بھاگ گئے. حضور نے فرمایا علی یہ سب امانتیں بانٹنا, رات میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح میں اٹھ کر سب کی امانتیں پہنچا دینا اور تم بھی مدینہ چلے آنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی بات ہے. مکے کے سارے کافروں نے منصوبہ بنایا, پلاننگ بنائی. ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو لیا کہ اگر ایک خاندان مقابلہ کر لے گا محمد عربی کا تو بنو ہاشم کا قبیلہ پورا اس خاندان کو توڑ دے گا. اور سارے خاندان کا ایک ایک جوان مل کر محمد عربی کو جو ہے شہید کریں گے. تو پھر ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ کر سکے. یہ میٹنگ میں بات طے ہوئی. ابو جہل نے ایک جوانوں کو جو ہے رسول اللہ کے گھر کے چاروں طرف کھڑا کر دیا, کھلی تلوار لے کر کہ صبح میں جب محمد عربی اپنے مکان کا دروازہ کھولے اور یہاں سے باہر نکلے ان کی گردن کو اڑا دیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت علی بستر پر سو رہے ہیں, آج نبی بستر پہ نہیں ہے. محبت سے بولو. اور علی تیرا ذکر کتنا عظیم ہے. علی علی ہے, علی اللہ کا شیر ہے, حیدر کرار ہے. سبحان اللہ. علی نبی کے بستر پر ہری چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. سبحان اللہ. کا کلر بھی بتا رہا ہوں, یہ ہرا اسی لیے ہم لوگ پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارا ہر بزرگ ہری چادر اوڑھ کے سو رہا ہے. محبت سے کیونکہ ہری چادر جو اوڑھا کر نبی نے علی کو سلایا تھا اور علی کا ماننے والا ولی ہوتا ہے, اسی لیے آج تک ہر ولی چادر علی سے اوڑھ کر سوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. آپ لوگ سب مینٹین ہے کہ نہیں؟ مینٹین ہے الحمدللہ. ارے الحمدللہ تو بولو. ایسا کوئی تو ایسا بھیانک بنا کے مجھے دیکھ رہا ہے, لگتا ہے کہ جلدی ختم کرو. حضرت بارش آ رہی ہے, بستر پہ جانا ہے. نہیں, قبر کے بستر کو سجانا ہے. محبت سے بولو. اور سوچ کے آگے اپنے بستر پہ سو کے بستر کو بھی تم نے ایک دم بدبو آ گیا.
यहाँ से ऐसा यहाँ से आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। बिस्तर की फिक्र करो, जिस बिस्तर को सुभान अल्लाह, जिस बिस्तर पे सोने के बाद हुजूर का दीदार होने वाला है। इस महफिल में बैठो, एक बार एक्टिव होकर बैठो, मोहब्बत से बोलो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह यासीन शरीफ पढ़ी आपने, आपके घर को काफिरों ने घेर के रखा है, चारों तरफ तलाश कर रहे हैं कि सुबह निकलेंगे मोहम्मद अली को शहीद करने के लिए। और यहाँ अली को बिस्तर पे लिटा दिया नबी ने, और कब जो है घर से निकल गए हुजूर किसी को खबर नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुट्ठी भर मिट्टी ली, सूरह यासीन शरीफ दम किया और ऐसे करके उन काफिरों के सर पे उड़ा दिया। तो वो अपने सर पे तब जब उड़ी मिट्टी, वो मिट्टी पड़ी तो वो पागल की तरह मिट्टी ही झाड़ते रहे, अंधे हो गए, वो झाड़ने नहीं लगे रहे, तो झाड़ते झाड़ते यहाँ मुस्तफा का सफर भी हो गया। कुरान में इतनी तासीर है, कुरान में सूरह यासीन पढ़ लिया करो, और सूरह यासीन पढ़कर अगर तुमने किसी चीज पर भी दम कर दिया वो यासीन की पढ़कर देखते रहना। 10 कुरान एक तरफ, सूरह यासीन एक तरफ। मेरी बहनें घरों में सूरह यासीन की तिलावत करें। और अब तो कुरान पढ़ना बहुत आसान हो गया है, आप अपने मोबाइल में भी कुरान की तिलावत कर सकते हैं। ये छोटी सी मशीन भी आपको जन्नत के रास्ते पे ले जा सकती है। हुजूर चले गए, अली बिस्तर पे है। अब यहाँ सोच रहे कि झांक झांक के खिड़की से देख रहे हैं कि नबी तो सो रहे, नबी तो सो रहे। सुबह में जब दरवाजा खुला तो सामने अली खड़े हैं। मोहब्बत से बोलो कहा नबी, तुम्हारा अली लगे धड़क कहा, करे नहीं, अली है अली, सुभान अल्लाह, अली है अली। अब भी अली का नाम लो तो खैबर कांप जाता है। जी वो अली है। कहा हुजूर, अबू जहल ने कहा मोहम्मद, चाचा की टोपी आ रही है इसलिए साइड से। तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं अमानतें बांटने के लिए सो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अली बिस्तर पे सो रहे थे नबी के, अल्लाह ने फरमाया मीकाईल और इसराफील जल्दी अली के बिस्तर के पास जाओ, रात भर अली सोता रहे तो उसकी हिफाजत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अली ने भी सबकी अमानतें उनके जो है मालिकों को सौंपी, और आप भी जो है मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। किसी ने पूछा था अली से, अली तुम्हें डर नहीं लगा? नबी का बिस्तर उस रात कत्लगाह बना हुआ था, तुम्हें डर नहीं लगा? तो अली ने कहा मुझे क्यों डर लगता, क्योंकि मेरे नबी ने मुझसे कहा था अली अमानतें बांट कर मदीना आ जाना। सुभान अल्लाह। अली का ईमान था कि अमानतें बांटूंगा भी और मदीना पहुंच भी जाऊंगा, इसलिए कि अली ने मेरी जिंदगी की जमानत अता फरमा दी है। आपका फरिश्ता भी आएगा तो अली का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मदीने आने की दावत मुस्तफा ने दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और फिर हुजूर ने सिद्दीक अकबर से फरमाया, सिद्दीक करो। नंगे पैर बैठे थे सिद्दीक, चप्पल भी नहीं पहनी। तफसीरों में आता है, किताबों में आता है, सिद्दीक ने नालैन भी नहीं पहनी। कहा चलो, फौरन चल दिया। मोहब्बत से बोलो अब चप्पल भी नहीं पहनूंगा, इतनी देर भी हुजूर को मेरे लिए रुकना ना पड़े।
بے ادبی ہو جائے. صحابہ کا ایمان کیسے ایمان والے صحابی ہیں اور آج کا وہابی. اللہ اکبر. اللہ اپنے نبی کی ہی سیما گوئیوں میں لگا ہے. کوئی بھی امتی نے آج تک کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے پیغمبر کی جو ہے سیما گوئیاں یا ان میں کبھی تلاش نہیں کی. یہ کیسے فرقہ ہے, یہ کیسا فرقہ ہے کہ جو حضور میں کمیاں تلاش کر رہا ہے. اپنے بچوں میں کمی ڈھونڈو, اپنی بیوی میں کمی ڈھونڈو, اپنی اولاد میں کمی ڈھونڈو, اپنے آپ میں کمی ڈھونڈو. ارے محبوب خدا میں کیا کمی ڈھونڈتے ہو؟ وہ مالک کونین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ مکے سے مدینے سفر کیا. مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہ حضور آنے والے. بہت تفسیر ہے, غار ثور کا واقعہ ہے, سراقہ کا واقعہ بھی ہمیں آتا ہے. مبن کی جو ہے کمزور بکری پر ہاتھ رکھا تو دودھ دینے لگی. وہ سارے واقعات مدینے کے راستے میں آتے ہیں. وقت کی قلت ہے, دن کم ہے, اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار مدینے والے کا لگا. جس دن حضور آنے والے کو مدینہ, بچے مدینے کے, چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینے کی, ڈپ لے کر پہاڑوں کی وادیوں کے پاس جس راستے سے پیغمبر کا آنا تھا, طلع البدر علینا, یہ صدائیں بلند کر رہی ہیں. سبحان اللہ. من سنین یاتی الوداع کی تم بولو یار, بولو. نغمات گنگنا رہی ہیں اور چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہے. بولو نا یار, انتظار بلاؤ, میں بولتا ہوں, بلاؤ بولتا ہوں. جوان بوڑھے سب اللہ کے نبی کے راستے پر آقا کا انتظار کر رہے ہیں. پیڑ پھول پتیوں سے مدینہ سجایا گیا ہے کہ پیغمبر کی آمد ہونے والی ہے. پیڑ پھول پتیوں سے مدینہ سجایا گیا تھا. محبت سے بولو. نبی کی آمد ہو رہی تھی اور اسی سکون پر اہل سنت اور ربیع اول کو اپنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے ابوبکر صدیق کے ساتھ, مدینے کا ہر گھر یہ سوچ رہا تھا حضور آپ ہمارے گھر میں مہمان بن جائیں. سب کا یہ انتظار تھا آقا ہمارے گھر آئیں گے, آقا ہمارے گھر رک جائیں گے. سرکار میرا گھر بہت بڑا ہے, آقا میرے جو ہمارے گھر میں کمرہ ایکسٹرا بھی پڑا ہوا ہے, سرکار آپ یہاں ٹھہرے, سرکار آپ یہاں ٹھہرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. حضور رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ اعلان کر دو کہ میری یہ اونٹنی کی رسی چھوڑ دی جائے. یہ میری اونٹنی مدینے میں گشت کرے گی, گھومے گی, جس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہٹا رہے ہو؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پورے مدینے کا چکر لگا کر ابو ایوب انصاری کا ایک مالے کا گھر تھا. انہی کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ گئی. سبحان اللہ. کیوں ابو ایوب انصاری کے مکان ہی کے پاس اونٹنی بیٹھی ہے؟ کیا ریزن تھا؟ یہ بھی بہت بڑا راز ہے. اب اسے کھولوں گا تو پھر کئی محفلیں چاہیے, یہ راز بھی کبھی سمجھائیں گے. میں کبھی کبھی اجمیری مسجد میں آ جاتا ہوں, وہیں راز کھول دیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, ابو ایوب انصاری کے ایک منزلہ گھر تھا.
اللہ کے نبی سواری سے اترے، کسی کو برا بھی نہیں لگا، بھائی کمٹی جہاں بیٹھ گئی حضور اسی کے مہمان، آقا اپنے آپ فیصلہ نہیں فرما رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ایوب نے کہا آقا آپ اوپر رہیں، اوپر، میں نیچے رہوں گا۔ میرا نبی توجہ ہے، الحمدللہ، میرا نبی اوپر میں نیچے، یہ بیعت بھی نہ ہو جو امتی اوپر نبی نیچے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ادب دیکھو، ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب، صحابہ کتنا ادب فرماتے ہیں۔ آج ادب ختم ہوا ہے، اس امت سے ادب ختم ہوا ہے بڑوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا ادب ختم ہوا ہے۔ گستاخ ٹائی کوٹ پہن کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چیپٹر اور پیج نمبر بتا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوٹیوب سے تم علم سیکھ رہے ہو، یوٹیوب والا علم سادہ تیرا کام نہیں آئے گا۔ لائف دیکھنے کی کوشش کرو، محبت سے بولو، لائف سنو۔ اسی لیے ماہ محرم شریف میں اہل سنت کے اسٹیج کرتے ہیں اور الحمدللہ عدل اعلان پورا اسلام سمجھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ ریمائنڈ ہو جائے، اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری ریمائنڈ کرائی جاتی ہے، تاکہ الحمدللہ حسین کے صدقے میں پورا اسلام سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور کوئی مقصد نہیں، بیٹھا کرو ان محفلوں میں وقت نکال کر، بہت دنیا دیکھ چکے ہو، بیٹھا کرو، اس میں بیٹھنے کا کچھ اور ہی سوال۔ ایک محفل کے بارے میں نبی فرماتے ہیں دین کی ایک محفل میں کوئی آ کر بیٹھ جائے اللہ 10 لاکھ گناہ کی محفلوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے بولو، سبحان اللہ، 10 لاکھ گناہ کی محفلوں کی ایک محفل کفارہ بن جاتا ہے۔ ان محفلوں کا عذاب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب میں نیچے کے کمرے میں رہوں گا، کیونکہ مجھ سے ملنے کے لیے بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، سب اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ کہا آقا بے ادبی ہوتی۔ آج ابو ایوب انصاری اوپر سو رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، حضور نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر کا مٹکا پھول گیا، رات میں مٹکا پھول گیا پانی کا۔ اب پانی کہیں نبی کے اوپر نہ گرے چھت سے، تو ابو ایوب انصاری ایک ہی چادر تھی، ایک ہی کمبل میں پورا گھر اوڑھے سو رہا تھا۔ جب پانی کا مٹکا پھولا ہے تو اللہ اکبر، ابو ایوب نے پورا پانی جو ہے کمبل میں جو ہے جذب کر لیا، پوچھ لیا کہ کہیں میرے نبی کے اوپر ایک قطرہ گر گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ پانی جو ہے جذب کر لیا، پوری رات پورا گھر بچے بچے تھراتے رہے، عرب کی ٹھنڈی۔ اللہ اکبر، صبح میرے نبی کو جب پتہ چلا، رب کعبہ کے محبوب نے فرمایا ابو ایوب اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اچھا مبشرہ میں چاہیے، یہ محبت صحابہ ہے، یہ ادب ہے نبی کی بات، ادب والے جب حضور کا نام آئے گا، جہاں رسول کا نام آئے گا، سینے پر ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو، اپنے نبی کے نام کو چوم کر درود پڑھو، اس لیے کہ ادب کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ 10 سال تک میرے نبی مکے کی زندگی میں رہے، 53 سال تک 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، باحیات بزاہد۔ ان 10 سال میں ہر 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال میں ایک جنگ ہوتی رہتی۔ مکے کے کافروں نے انہیں وہاں بھی سلامتی سے اور آرام سے رہنے نہیں دیا۔ کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ احد، کبھی جنگ خندق، کبھی جنگ حنین، کبھی جنگ تبوک، کبھی جنگ خیبر۔ سینکڑوں جنگیں ہوئی، کچھ جنگوں میں حضور بھی شامل ہوئے، کچھ میں خالی صحابہ کا۔ ایک بھی دن مدینے میں سکون سے نہیں گزرا۔ 10 سال جب پورے ہو گئے مدینے منورہ میں، 10 سال جب ہو گئے، پھر 11 ہجرت کا 11واں سال لگا، اسلامی 11واں سال لگا۔ ابھی کون سا سال چل رہا ہے جو اسلامی
1445 ہجری جب 11واں سال لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کل نفس ذائقۃ الموت میں رہے، موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، سفر کی 22 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ جناب ام میمونہ کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما ہے۔ اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے اپنے دنیا سے جانے کی خبر دے دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے نبی نے آخری حج فرمایا۔ 1,24,000 صحابہ کے سامنے نبی کی آخری تقریر ہوئی اور کہا اے لوگوں، شاید آئندہ سال میں تمہارے بیچ میں نہ رہوں، شاید آئندہ سال میں تمہارے بیچ میں رہوں۔ سب نے کو یہ نہ سمجھا، سمجھ نہیں پائے نبی کی گفتگو۔ صدیق اکبر سمجھ گئے، رازدار یار سمجھ گئے کہ میرے نبی اپنے جانے کی خبر ہمیں دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے۔ بیمار، جس دن بیماری بڑھ رہی تھی، آپ عائشہ کے گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں۔ جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میرے آقا نے کہا عائشہ تمہارے سر کا درد تو ختم ہو جائے گا، مگر میرے سر میں جو درد ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، یعنی یہ درد سر ہی مجھے دنیا سے لے کر چلا جائے گا، بظاہر جو ہے دنیا سے میں جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے جو ہے بدر کے جو ہے قبرستان جو ہے، آپ نے جو ہے بقیع پاک کی قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد احد کے شہیدوں کی بارگاہ میں جا کر آپ نے نماز جنازہ شہیدوں کی بارگاہ میں 8 سال کے بعد قبر کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کے نبی نے احد کے شہیدوں کی قبر کے پاس نماز جنازہ ادا فرمائی اور پھر گھر میں تشریف لائے۔ جناب عائشہ سے یہ فرمایا اور پھر ام میمونہ کے گھر چلے گئے، کیونکہ جناب میمونہ کی دادی کا دن تھا، انہی کے گھر پہ آپ کے وہی سے شدت بیماری کی نبی کی بڑھ گئی، درد بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی جو ہے اس کے باوجود بھی ہر بیوی کا خیال رکھ رہے تھے، باری باری سب کے پاس جا رہے تھے، لیکن اب آقا کو جانا آنا بھاری پڑا۔ بدن میں کمزوری، بظاہر کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیے آخری میرے آقا کے وصال کی گھڑی ہے، اب آپ کو تھوڑی دیر میں گفتگو کو ایک دم توجہ سے سننا ہے، 10-15 منٹ بالکل ادب کے ساتھ، ہلنا جلنا نہیں ہے بالکل۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا۔ ساری ازواج نے فرمایا حضور جس کے گھر میں رہنا چاہے، کہا میں عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ جناب عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جناب فاطمہ نے بھی کہا میرے بابا کو اب جو ہے سب اجازت دو، اور ساری بیویاں خدمت کرنا چاہتی ہیں تو جناب عائشہ کے گھر پہ ہی آ کے حضور کی خدمت کریں۔ محبت سے بولو۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، موت کی گھڑیاں قریب ہیں، اللہ کا پیارا حبیب دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے۔ 63 سال کی عمر شریف ہو چکی ہے، 63 سال کی عمر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتماداری سب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کو وصیت فرمائی، مدینے کے صحابہ کو، مہاجرین صحابہ کو جو مکے سے آئے تھے ان کو وصیت فرمائی، اپنے سارے یاروں کو سب سمجھا دیا۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو آج فجر کو پڑھائیں۔ آج میرے اندر نماز پڑھانے کی بھی سخت نہیں ہے،
पीछे होती अबू बकर को ढूंढा गया। जनाबे आयशा ने कहा हुजूर मेरे बाबा आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे, कांप जाएंगे, उनका दिल बड़ा कमजोर है, वो आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे तो आंखों से आंसू निकल आएंगे, वो बहुत कमजोर दिल है, आप किसी और से कहें कि वो आपकी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाए। मेरे आका ने फरमाया नहीं, अबू बकर से ही कहो कि वो नमाज पढ़ाए। मोहम्मद से बोलो, ये इस बात की शहादत थी कि मेरे बाद पहला खलीफा जो बनेगा वो अबू बकर बनेगा। मोहम्मद से बोलो, कौन कहता है अली पहले खलीफा? चैलेंज करती है सुन्नतुल जमात तमाम शियाने अली को, जो अली को पहला खलीफा मानते हैं और अबू बकर और उमर को गालियां देते हैं कि अगर अली पहले खलीफा है तो सबूत दो, और हम तुम्हें सबूत देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला खलीफा अबू बकर है। कुरान का फैसला है, हदीस का फैसला है, नबी का फैसला है। खुद अली कहते हैं जिसे नबी ने आगे बढ़ा दिया हो उसे अली कभी पीछे नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। व्यक्ति का फैसला है। अली ने तस्लीम किया है कि अबू बकर पहले खलीफा है, और अली ने खुद अबू बकर के हाथ में बैत की है। अब ये छुपा छपा कर ये अली से प्यार व्यार नहीं करते, हुसैन से प्यार व्यार नहीं करते, ये सब रस्म है, रस्म। और प्यारे आका के प्यारे दीवाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले सुबह फजर के वक्त। अब देखो एक बड़ी प्यारी बात समझा रहा हूं, तवज्जो देना। नमाज में अगर कोई नियत मानने के बाद एक बार हाथ उठाकर, फिर दो बार हाथ उठाकर, दो बार तक तो हाथ उठाने की इजाजत है नियत मानकर, तीसरी बार अगर हाथ हटा दिया तो नमाज टूट गई। ये मसला है। अब यहाँ अल्लाह के नबी आखिरी नमाज 17 नमाज़े नबी की हयात ज़ाहिरी में हज़रत सिद्दीक़ ने पढ़ाई। 17 नमाज। आज सुबह की नमाज जब सिद्दीक़ पढ़ा रहे थे, हुजूर ये देखना चाहते हैं मेरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद क्या वाकई मेरी उम्मत वैसे ही नमाज पढ़ेगी जैसे मेरे सामने पढ़ती है। हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा नबी ने हटाया। उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में सारे सहाबा फज्र की जमात में शामिल हैं। सिद्दीक़ इमामत कर रहे हैं। जब पर्दा हटा कि देखो मेरे यार कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, आहट मिली सहाबा को कि शायद हुजरे से नबी बाहर आकर हमें नमाज पढ़ाने आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलो। सहाबा ने आस्ते आस्ते नियत बांध के काबे से मुड़ना शुरू कर दिया हजरत आयशा के घर की तरफ। मोहब्बत से बोलो। काबे से मुड़ते 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 जनाबे आयशा के घर की तरफ मुड़ गए सब, और एक सीधे उल्टे हाथ का सीधा हाथ ऐसा मार रहे हैं, यानी खुशी का पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों देखो मेरा नबी बाहर आ रहा है हमें नमाज पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये नमाज में नियत बांधे हुए और ये सब हरकतें हो रही, अमल हो रहा। काबे से मुड़कर नबी को देखते हैं। सहाबा ने कहा जब हमने अपने नबी का चेहरा देखा तो आका खड़े थे ऐसा लग रहा था खुदा कुरान रखा हुआ है। मोहब्बत से क्या तशबीह दी है अल्लाह के नबी के चेहरे को, खुदा कुरान। और उसके बाद हुजूर ने पर्दा डाला। फिर सहाबा ने सबने तो है चेहरा वापस से काबे की तरफ कर दिया।
نماز تو ٹوٹ جانا چاہیے. کعبے سے سینہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہاں کعبے سے پھر کر پورا سینہ نبی کے گھر کی طرف پھر کعبے کی طرف، مگر جو ہے آقا نے فرمایا نماز پوری کرو. کسی کی نماز نہیں ٹوٹی اس لیے کہ کعبے سے پھرے ہو تو کعبے کی طرف پھرے ہو. اسی لیے اللہ سے فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا. یہ آخری دیدار تھا نبی کا. دروازے پہ دستک ہوئی. جناب فاطمہ نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی میں ایک دیہاتی ہوں، نبی سے ملنے آیا ہوں. محبت سے بولو. یہ انتقال سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے آقا کی طبیعت خراب ہے، وہ کسی سے نہیں ملیں گے، جاؤ. اللہ کے نبی پر بے ہوشی تاری ہے. ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پانی جو ہے چہرے پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں موت میں بہت تکلیف ہے. سب کی طرف دیکھتے ہیں پھر نظریں جھکاتے ہیں. ارشاد فرمایا آخری وصیت فرمائی آمنہ کے لال نے. سنو اپنے نبی کے آخری جملے کیا فرمائے حضور نے انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے. فرمایا نماز نماز نماز، باندی اور غلام، باندی اور غلام، باندی اور غلام. کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ نماز پڑھتے رہنا میرے بعد بھی، اور غلام اور باندیوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا. پھر دستک ہوئی دروازے پر. جناب فاطمہ نے کہا کون؟ کہا اعرابی ہوں، دیہاتی ہوں، حضور سے ملنے آیا ہوں. جناب فاطمہ نے کہا میرے بابا کسی سے نہیں ملے، طبیعت اچھی نہیں، بہت نازک وقت ہے. جناب عائشہ کی قول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سیدہ موجود ہیں. اللہ کے نبی کو 2-3 بار جب آواز آئی تو میرے آقا کو تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑا سا طبیعت اچھی ہوئی تو فرمایا فاطمہ کون ہے دروازے پہ بار بار دستک دے رہا ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کون ہے؟ محبت سے بولو. یہ غیب دیکھو نبی کا. نبی اندر ہے، باہر کون ہے؟ نبی کا باہر ہے. تمہیں معلوم بھی ہے فاطمہ وہ کون ہے؟ وہ ملک الموت ہے، اجرائیل علیہ السلام ہے. آج تک انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی کہ تمہارے پردے کا ہمارے گھر کا لحاظ ہے کہ وہ اجازت لے کر آ رہے ہیں، ورنہ آج تک وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آتے. وہ بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، وہ بیویوں کو بیوہ کر کے چلے جاتے ہیں، ان پر کسی کے رونے دھونے کا فرق نہیں پڑتا. وہ آتے ہیں روح نکالتے ہیں چل دیتے ہیں. یہ تو ہمارے گھر کا لحاظ ہے کہ وہ دستک دے کر اجازت لے رہے ہیں. اللہ اکبر. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت کے گھرانے کی عزت فرشتوں سے پوچھو. کہا انہیں آنے دو. وہ تشریف لائے، ساتھ میں جبریل بھی ہے.
اسرائیل و جبریل ساتھ میں ہیں، سلام و کلام ہوا، لاکھوں فرشتے باہر کھڑے ہیں کہ دولہا کو لینے آ رہے ہیں۔ محبت سے بولو، کونین کا دولہا اب جا رہا ہے زمین سے اپنے رب کی ملاقات کے لیے۔ آج فرشتوں کا میلہ نبی کے دربار میں لگا ہوا ہے۔ اسرائیل اکیلے نہیں آئے تھے نبی کو روح نکالنے کے لیے، 1,00,000 فرشتے ساتھ میں تھے اور ہر فرشتے کے ساتھ لاکھ فرشتے تھے۔ کہا جناب جبریل نے کہا یہ اسرائیل ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ جناب اسرائیل سامنے آئے، کہا یا رسول اللہ خدا نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے، مگر کہا ہے میرے محبوب سے کہنا چلنا چاہتے ہیں تو چلے، محبوب اجازت دے تو روح نکال لینا، اور اجازت نہ دے تو وہیں چھوڑ کے چلے آتے۔ میرے آقا نے پوچھا اسرائیل کیا اللہ نے مجھے بلایا ہے؟ تو اسرائیل نے کہا ہاں میرے آقا، اللہ آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ محبت سے بولو، اللہ آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں بھی اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے رفیق اعلیٰ کے قریب کر دو۔ اور اس کے بعد جناب جو ہے اسرائیل نے آقا کی روح کو نکالا ہے، اور وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تمام ملائکہ کے چھڑمد میں رب کعبہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ اللہ رب العزت سے پوچھا گیا، مولا نے کہا محبوب کی روح آ گئی؟ کہاں آ گئی مولا؟ کہاں رکھی جائے یہ روح محمدی کو؟ کون سے خانے میں، کون سے جگہ پر، کون سے جو ہے مقام پر؟ کوئی ایسا مقام؟ اللہ نے فرمایا کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں جہاں نور محمدی کو رکھا جائے، روح محمدی کو رکھا جائے۔ پھر کہاں رکھا جائے مولا؟ کہاں جاؤ جس بدن سے نکال کے لائے ہو اسی بدن میں واپس لوٹا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی بدن میں روح محمدی کو ڈال دیا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے حضور کو موت آئی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے ہماری آنکھوں سے نبی چھپ گیا ہے مگر ہمارا نبی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے یہ گفتگو، کل انشاءاللہ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ محبت سے بولو، ابو بکر اور عمر، مگر پہلے حضور کی تدفین ہوگی۔ جی اگر آپ بعد میں آئیں گے تو سننے کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک 9:30 بجے کل میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، 9:30 سے 9:45 کے درمیان۔ پہلے حضور کی تدفین بیان ہوگی کہ آقا کو کیسے دفن کیا گیا، کس نے نہلایا، کس نے قبر کھودی، کس نے قبر میں اتارا، کس نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ صدیق اکبر کی صداقت اور عمر کی عدالت۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ وقتی کل سبی و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سلام نہیں لے رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔